آپ سے سوال کر رہے ہیں شہباز صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ یاری جو جوابات دیتے ہیں وہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ سب آپ نے پڑھے ہیں اور وہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو وہ بات کرتے ہیں. تو آپ نے اس پر جواب دیا بالکل، میں وہ پڑھا ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد ان کو پڑھا ہوں. اب میں آپ کے ساتھ ساتھ جو حضرات بھی مجھے سن رہے ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں، جب اہل سنت کی بڑی معتبر کتابیں ہیں وہ، تو ان میں جو دلائل ذکر کیے جائیں گے وہ پھسپھسے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، یا پھر کیا ہوں گے؟ میں نے جو تم پر حکم لگایا، حکم کا مطلب معلق بالشرط، اور پھر میں نے یہ جو کہا کہ تم نے ان کے دلائل کو مضبوط پایا ہے، وہ اسی اعتبار سے کہا ہے کہ چونکہ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ معتبر بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں دلائل حسن اللہ یاری، تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل. تو بالکل کیا مطلب ہوا؟ بالکل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دلائل آپ نے پڑھے بھی ہیں اور جن کتابوں سے وہ دلائل دیتے ہیں وہ معتبر کتابیں ہیں، اور جب وہ معتبر کتابیں ہیں تو ان میں دلائل بھی کیا ہوں گے؟ معتبر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک آڈیو کلپ سماعت فرمائی جو کہ بریلوی مفتی شہزاد عالم مصباحی کی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کیسے مفتی بن جاتے ہیں، کون ان کو مفتی بناتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے مدرس ہیں، کیسا پڑھاتے ہوں گے، اور جو ان کے پاس پڑھتے ہیں وہ کیسے ہوں گے. بہرحال ناظرین و سامعین اکرام، مفتی شہزاد عالم مصباحی نے صراحتاً حسن اللہ یاری کے دلائل کو معتبر مانا ہے، مضبوط مانا ہے، ٹھوس مانا ہے. خود کہا ہے کہ جب کتابیں معتبر رہیں گی تو ان میں جو دلائل ہیں وہ بھی معتبر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر شیخین پر نعوذ باللہ جو حسن علی یاری دلائل دیتا ہے، ان دلائل کو مفتی شہزاد عالم مصباحی معتبر مان رہے ہیں، اس کو مضبوط مان رہے ہیں. خود انہوں نے گواہی دیا ہے، صراحتاً کہا ہے، اشارتاً کنایتاً نہیں بلکہ صراحتاً یہ کہا ہے کہ جب کتابیں معتبر ہیں تو دلائل بھی معتبر ہی رہیں گی. تو کفر شیخین پر حسن علی یاری کے دلائل کو مضبوط، ٹھوس اور معتبر بتانے والے بریلوی مفتی شہزاد عالم مصباحی، ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں، آؤ ہمارے سامنے بیٹھو اور حسن علی یاری کے ان دلائل کو معتبر اور مضبوط ثابت کر کے بتاؤ. کیا تمہارے نزدیک اہل سنت کے دلائل معتبر نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے دلائل تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہیں؟ ایمان شیخین پر، فضائل شیخین پر، افضلیت شیخین پر اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے؟ اور دوسری کتب میں سیحہ ستہ میں جو شیخین کی ایمان پر دلالت کرنے والی احادیث ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے والی، اس پر دلالت کرنے والی جو احادیث ہے، کیا وہ تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے؟ اگر تم حسن علی یاری کے دلائل کو معتبر مانتے ہو جیسا کہ تم نے کہا ہے، تو تم ہمارے نزدیک بلکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں تم کافر و مرتد ہو، تم لعنتی ہو، جہنمی ہو، تم گرے ہوئے نیچے درجے کے کافر ہو. اگر ایسا نہیں ہے، تم نے اس کے دلائل کو معتبر یا مضبوط نہیں مانا ہے، تو آؤ اس کی وضاحت دو. اگر تم مانتے ہو حسن علی یاری کے دلائل کو معتبر، مضبوط، ٹھوس مانتے ہو تو ہمارے سامنے بیٹھو. تم نے کن دلائل کو مضبوط مانا ہے؟ ان دلائل کو ہمارے سامنے رکھو، ہم تمہاری اصلاح کریں گے، ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ یہ دلیل معتبر ہے یا نہیں، ان کو مانا جائے گا یا نہیں، یا اس میں تعویل کیا ہوگی، اس کا خلاصہ کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہوگا، ہمارے محدثین نے، شارحین نے اس کو کس انداز میں سمجھایا ہے. آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے سامنے بیٹھو، ہم تم کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے. تم کیسے مفتی بن گئے؟ اپنے نام کے ساتھ تم مفتی کیوں کر لگاتے ہو؟ پتہ نہیں تم طلباء کو کیا پڑھاتے ہوں گے. ناظرین و سامعین اکرام، یہ دیکھیں ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے. الزام لگاتے ہیں دوسروں پر، بہتان باندھتے ہیں دوسروں پر، جھوٹ منسوب کرتے ہیں دوسروں پر، لیکن جب خود کی باری آ جاتی ہے تو پتلی گری سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. جب مناظرہ کرنے کی بات آتی ہے تو آف لائن آؤ، سامنے آ کے مناظرہ کرو کے بہانے بنا کر بھاگنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آن لائن مناظرہ نہ کرنے، شرائط کے خلاف ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میں مفتی شہزاد عالم مصباحی کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ہمارے سامنے بیٹھو،
ہم تمہیں بتائیں گے اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں، وہ جو دلائل دیتا ہے ان دلائل کی حیثیت کیا ہے، وہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو گمراہی سے، گمراہ گروں سے محفوظ فرمائے، سیدھا راستہ چلائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم سب کو سچی عقیدت، محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔